سورۃ القصص کی آیت نمبر 7 ہے۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وأوحینا إلی موسیٰ ان ارضعیہ فإذا خفت علیہ فألقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين وأوحينا إلى موسى، اور ہم نے وحی بھیجی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف، ان ارضعی، کہ آپ اس کو دودھ پلاتی رہیں، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور جب اس کے متعلق خوف لاحق ہو، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو اس کو ڈال دینا دریا میں، وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور خوف مت کرنا، غم مت کرنا، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، کوئی شک نہیں کہ ہم اس کو لوٹانے والے ہیں آپ ہی کے پاس، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم اس کو بنانے والے ہیں رسولوں میں سے۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے اجمالی طور پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ مصر کا حاکم فرعون ایک مستبد اور ایک ظالم بن چکا تھا، زمین میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، علا فی الارض، اور زمین کے رہنے والوں کے اس نے دو طبقات بنائے ہوئے تھے، ایک طبقے کو بہت اونچا لے کے جاتا تھا اور ایک طبقے کو پست اور ذلیل کر کے رکھتا تھا، قبطیوں کو نوازتا تھا، سبطیوں کو ذلیل و رسوا کرتا تھا۔ اور اس کے علاوہ جب اس کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے جو میری سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا، تو اپنا اقتدار بچانے کے لیے، اپنی حکومت اور کرسی بچانے کے لیے اس نے کم و بیش 90,000 بچے قتل کرا دیے کہ میرے اقتدار کو کچھ نہ ہو۔ لیکن اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ایک یہ اس کی تدبیریں تھیں، اس کی سکیمیں تھیں، اس کی سازشیں تھیں، ایک ہمارے فیصلے تھے، ہم کیا چاہتے تھے؟ فرمایا نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، ہمارا ارادہ یہ تھا کہ جن کو زمین میں اس نے دبا کے رکھا ہوا ہے ہم انہی پہ اپنا احسان کر دیں اور ان کو ایسی صفات سے نواز دیں کہ وہ اس قابل ہو جائیں کہ زمین کی باغ دوڑ ہم ان کے حوالے کر دیں۔ چنانچہ اس کے لیے ایک مربی کی ضرورت تھی، ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو رہنمائی کرتا، ایک ایسے انسان کی ضرورت تھی جس کو قول و فعل میں کوئی تضاد نہ ہوتا، اور وہ آ کے قوم کو صحیح اخلاق کے ساتھ متصف کرتا اور ان میں ایسی محنت کرتا کہ وہ خود اس بات کے لیے تیار ہو جائے کہ یہ زمین کا نظام اللہ کے نظام کے مطابق چلانے کے لیے یہ ہمارے ہاتھوں میں ہونا چاہیے۔
چنانچہ اس کے لیے اللہ پاک نے فیصلہ کیا کہ ایک بچہ بنی اسرائیل میں پیدا کیا جائے، اور وہ بچہ کون تھا؟ وہ بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ اب اس ماحول کے اندر موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، کہ جس ماحول میں چاروں طرف یہ حکم نامہ جاری ہے کہ کہیں بنی اسرائیل کے ہاں کوئی بھی بچہ پیدا ہو تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ کی شان دیکھیں، اس کے نجومیوں نے اور اس کے تعبیر بتانے والوں نے یہ خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر میں یہ بات انہوں نے بتائی تھی۔ تو تعبیر بتانے والوں نے یہ بتایا تھا کہ 1 سال میں جو بچے پیدا ہوں گے وہ تو اس بات کا سبب بن سکتے ہیں کہ تیری سلطنت کے زوال کا سبب بنے، دوسرے سال میں جو پیدا ہوں گے ان سے کوئی خطرہ نہیں، ان سے کوئی خوف نہیں۔ جیسے امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی نشانیوں کے متعلق روایات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ اس سال میں آئیں گے جو سن ہجری طاق عدد میں ہوگا، جیسے اب 1441 ہے، طاق عدد ہے، جو 1442 ہے یا جفت میں جو آ رہے ہیں ان میں ان کے آنے کی پیشین گوئی نہیں ہے، طاق عدد میں آنے کی پیشین گوئی۔ اسی طرح انہوں نے جو ایک نجومیوں نے یا معبرین نے تعبیر بتانے والوں نے جو ان کو تعبیر بتلائی، وہ یہ کہا کہ 1 سال میں جو بچے پیدا ہوں گے وہ تو زوال کا سبب بن سکتے ہیں، دوسرے سال میں جو ہوں گے وہ نہیں بن سکتے۔ حضرت ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، 1 سال بڑے ہیں، اور وہ اس سال میں پیدا ہوئے ہیں جس سال میں بچوں سے کوئی خطرہ نہیں تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے اسی سال میں پیدا کیا جس سال کے بچوں کے متعلق واضح طور پہ وہ بتا چکے تھے کہ اب خطرہ ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ پاک چاہتے تو ان کو بھی اسی سال میں پیدا کر دیتے، اس سے اگلے سال میں پیدا کر دیتے، لیکن اللہ تو وہ اللہ ہے کہ جو تمام سکیمیں اور تدبیریں اور سازشیں فیل کر کے پھر اپنا حکم چلا کے دکھاتا ہے، اور یہ واضح کرتا ہے کہ چلتی صرف کس کی ہے؟ اللہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اب والدہ کو فکر لاحق ہوئی کہ کیا بنے گا بچے کا۔ ہارون تو چلو اس سال میں ہو گیا جس سال میں بچوں کے قتل کا حکم نہیں تھا، تو اس کے لیے تو اب مسئلہ بن جائے گا، اب کیا کیا جائے؟ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اوحینا الی ام موسیٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی بھیجی۔ یہاں پہلی بات تو مفسرین کرام رحمہم اللہ نے یہ لکھا ہے، اس وحی سے مراد کیا ہے؟ ایک تو وہ وحی ہوتی ہے جو اللہ کے نبی پہ وحی آتی ہے، جس کو تشریعی وحی کہا جاتا ہے، جس کا ماننا بھی ہر ایک پہ لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ تو کیا یہ ایسی وحی ہے؟ اگر یہ ایسی وحی ہے تو اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اللہ کی نبیہ ہوں، جبکہ قرآن کریم یہ بتلاتا ہے کہ کسی عورت پہ اللہ رب العالمین نے نبیوں والی ذمہ داری نہیں ڈالی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں ما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، اے محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی جتنے رسول بھیجے سب کے سب الا رجالا، مردوں میں سے آئے، عورتوں میں سے کوئی رسول کوئی نبی نہیں آیا۔ اور یہ عورت کی کوئی کمی نہیں ہے، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ عورت کی کمی ہے اس لیے وہ نبیہ نہیں بن سکی، نہیں، اللہ پاک نے اس پہ ذمہ داری نہیں ڈالی، یہ بوجھ نہیں ڈالا اس پہ، اور کسی چیز پہ کوئی ذمہ داری نہ ڈالنا یہ اس چیز کا نقص نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پہ کوئی شخص کہے کہ جناب یہ آنکھ ہے بڑی پیاری ہے، خوبصورت ہے، موٹی ہے، اور اس کے جو ہے شکل اور ڈیزائن بڑی خوبصورت ہے، لیکن یہ آنکھ سونگھ نہیں سکتی، اس کی کیا وجہ؟ یہ آنکھ سونگھ نہیں سکتی،
یا کوئی کہے کہ جناب اس آنکھ کے اندر عیب ہے، یہ سونگھ نہیں سکتی، تو اس کو کیا کہا جائے گا کہ کملیا یہ آنکھ کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ آنکھ کا کام نہیں ہے۔ تو کسی چیز کے اندر، کسی شخصیت کے اندر کسی چیز کا نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ اس میں کمی ہے۔ یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ذمہ داری اس پہ نہیں ڈالی گئی۔ عورت کے اندر نبی نہ بننا یہ عورت کی کمی نہیں ہے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ اللہ نے عورت پہ یہ ذمہ داری نہیں ڈالی کہ نبی بنے، امام بنے، وہ قائد بنے، وہ رہبر بنے، وہ حاکم بنے۔ یہ بڑی ذمہ داریاں ہیں، اللہ نے عورت کو ان بڑی ذمہ داریوں سے بچا کے رکھا ہے۔ تو پھر یہ وحی کون سی ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ وحی جو ہے یہ وحی الہام ہے، وحی الہام، غیر تشریعی وحی۔ اور وحی الہام کی کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک دل میں کوئی بات ڈال دیتے ہیں، دل کے اندر کوئی خیال آ گیا، کوئی اچھی چیز اللہ نے ڈال دی، یہ وحی ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے ہی یہ بات القاء ہو گئی۔ استخارہ جو ہے وہ وحی کی ایک قسم ہے۔ جب بندہ استخارہ کرتا ہے اور اللہ سے مشورہ کرتا ہے کہ مجھے اس کام کے متعلق کیا کرنا چاہیے، تو اللہ پاک دل کے اندر بات ڈال دیتے۔ یہ ہمارے یہاں تو استخارے کو پتہ نہیں کیا بنا دیا گیا ہے، پیشہ بن گیا ہوا ہے۔ لوگ آ کے کہہ دیتے ہیں جی استخارہ کرتے ہیں، اصل استخارہ خود بندے کو خود کرنا چاہیے، مختصر سا عمل ہے اس کا۔ اور صحابہ فرماتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استخارے کا حکم دیا کرتے تھے اور سکھایا کرتے تھے کہ یوں استخارہ کرو۔ تو بہرحال یہ بھی وحی کی ایک صورت ہے۔ وحی کا معنی الہام کی، غیر تشریعی وحی۔ غیر تشریعی وحی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ دوسرے کے لیے تو حجت نہیں ہوتی۔ بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب میرے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی ہے لہذا آپ بھی سارے اس پہ عمل کریں، کیونکہ یہ تو کوئی نبی نہیں ہے۔ اطاعت تو صرف کس کی جائے گی؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس لیے اگر کوئی شخص اٹھ کے کہتا ہے میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے لہذا سب اس کی اطاعت کریں، تو بھئی تیرے دل میں آ گئی، ہم اس کے ذمہ دار نہیں، ہم تو قرآن و سنت کے ذمہ دار ہیں۔ تو یہ ایک صورت ہوتی ہے کہ دل میں بات ڈال دی۔ بعض چیزیں ہوتی ہیں اللہ پاک طبیعت میں ڈال دیتے ہیں، وہ طبیعت میں جو بات پیدا ہو گئی وہ بھی وحی ہے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا اوحیٰ ربک الی النحل، تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف، شہد کی مکھی کی طرف، وہاں بھی لفظ اوحیٰ کا ہے۔ اس رب نے وحی کی کس کی طرف؟ شہد کی مکھی کی طرف۔ اب شہد کی مکھی تو کوئی نبی نہیں ہے، وہ تو انسان بھی نہیں ہے، تو اس کی طرف وحی کا مطلب کیا ہے کہ اللہ پاک نے اس کی طبیعت میں یہ بات رکھ دی کہ تو نے شہد بنانا ہے۔ اس کی طبیعت میں یہ بات ہے، وہ محنت کرے گی، کام کرے گی، پھولوں کا رس چوسے گی، پھلوں سے رس حاصل کرے گی اور شہد بنائے گی۔ اس کی طبیعت میں، مزاج میں اللہ نے یہ بات رکھ دی، اس کو بھی اللہ پاک نے وحی فرمایا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ پاک کسی انسان کی طرف بھی فرشتے کو بھیج دیتے، کسی بھی شکل میں، وہ انسانی شکل میں آ جائے، وہ کسی اور صورت میں آ جائے، وہ اس کو آ کے کوئی پیغام دے دیتا ہے، یہ بھی وحی ہوتا ہے، لیکن وحی غیر تشریعی، اس کا ماننا کوئی لازم اور ضروری نہیں ہوتا۔ مسلم شریف میں روایت ہے کہ ایک بندہ اپنے کسی بھائی سے ملنے کے لیے جا رہا تھا، اپنے کسی بھائی کے ساتھ ملاقات کے لیے جا رہا تھا، تو راستے میں ایک فرشتہ اس کے پاس آیا انسانی شکل کے اندر، اور اس نے آگے پوچھا کہ جس سے ملنے کے لیے جا رہے ہو کیا اس نے تم پہ کوئی احسان کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کیا اس کے ساتھ کوئی مفاد وابستہ ہے، کوئی فائدہ لینا ہے اس سے، کوئی کام ہے؟ اس نے کہا نہیں، کام بھی کوئی نہیں۔ تو پھر کیوں ملنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا صرف اس لیے کہ وہ ایک نیک بندہ ہے اور اس کی نیکی کی وجہ سے مجھے اس سے محبت ہے، اور میں اس کے نیک بندے کی ہونے کی وجہ سے اس کو سلام کرنے جا رہا ہوں۔
اس سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں کہ وہ ایک نیک بندہ۔ تو وہ فرشتہ کہنے لگا کہ مجھے اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، تیرے پاس بھیجا ہے، یہ پیغام دے کے بھیجا ہے کہ تو نیک بندے سے محبت کی وجہ سے، کسی مفاد کی وجہ سے نہیں، کسی احسان کی وجہ سے نہیں، صرف اس سے ملنے کے لیے، اس کی نیکی کی وجہ سے جا رہا ہے۔ اللہ بھی ایسے بندے سے محبت کرتا ہے جو نیک لوگوں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ پیغام اس کے پاس ایک فرشتہ انسانی شکل میں لے کے آیا۔ یہ پیغام بھی وحی ہے، لیکن یہ وحی غیر تشریعی ہے، لیکن چونکہ یہ بات جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دی، مسلم شریف کی روایت میں، حدیث میں آ گئی، تو اس سے معلوم ہوا کہ نیک لوگوں سے محبت کرنے والا بھی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی نیک لوگوں سے محبت نصیب فرمائے۔ تو یہ وحی ایسی کوئی صورت تھی، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں بات ڈال دی گئی، یا ان کی طبیعت میں یہ بات ڈال دی گئی، یا کسی فرشتے نے انسانی شکل میں آ کے ان کو یہ مشورہ دے دیا کہ آپ ایسا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے نام کے متعلق بھی بہت سارے اقوال ہیں، زیادہ مشہور یہ ہے کہ یوحانز ان کا نام تھا، مشہور قول یہی ہے۔ باقی حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ لوگ اس کے متعلق عجیب خیالات رکھتے ہیں کہ ان کے نام سے کوئی تعویذ بنتا ہے یا کیا ہوتا ہے۔ فرمایا یہ سب باتیں بے سر و پا غلط باتیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں، ان کے نام کے جاننے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ مشہور قول میں نے ذکر کر دیا، بہت سارے اقوال ہیں، سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ پاک اس کے لیے پھر راہ پیدا کر دیتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نیک خاتون تھی، بچے کی حفاظت کے لیے اللہ کی طرف متوجہ ہوئی، اللہ پاک نے راستہ بتا دیا کہ یہ راستہ اختیار کرو۔ وہ راستہ کیا ہے؟ فرمایا انرضعی، اس کو دودھ پلاتی رہو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ تقریباً 3 مہینے تک موسیٰ علیہ السلام کی والدہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلاتی رہی، باہر کسی کو کوئی پتہ نہیں چلا کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ 3 مہینے تک یہ ماں کے پاس ہی رہے اور دودھ پیتے رہے۔ پھر جو گلی محلے میں بات نکلتی ہے، بات نکلنا شروع ہو گئی، چھاپوں کا ڈر شروع ہو گیا کہ پولیس والے آئیں گے اور چھاپا ڈالیں گے اور پکڑیں گے۔ تو اللہ پاک نے اس کے لیے فرمایا فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، جب تجھے کوئی خوف ہو تو پھر یوں کرنا کہ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو دریا میں ڈال دینا۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان کے دل میں بات ڈالی کہ اس کو ایک صندوق میں ڈال کے دریا کے حوالے کر دو۔ بائبل کی روایت میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے سرکنڈوں سے ایک ٹوکری بنائی، یہ جو سرکنڈے ہوتے ہیں جن سے ہمارے یہاں یہ چٹائیاں وغیرہ بنتی ہیں، ان سے ایک ٹوکری بنائی، اور اس ٹوکری کے اندر سریش جیسی کوئی چیز لگا کے اس کے جو وہ راستے تھے، سوراخ تھے، ان کو بند کر دیا، اور اس میں پھر بچے کو رکھا، ایک بستر بچھا کے اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو رکھ دیا اور دریائے نیل کی لہروں کے حوالے کر دیا، گویا اللہ کے سپرد کر دیا کہ اب اللہ جانے اور یہ بچہ جانے۔ صندوق میں ڈال دیا یا اس ٹوکری میں ڈال دیا، اللہ پاک فرماتے ہیں فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، اس کو دریا میں ڈال دینا، آگے پھر میں جانوں اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ لیکن ساتھ یہ فرمایا لا تخافی ولا تحزنی، ڈرنا نہیں ہے اور گھبرانا نہیں ہے، خوف زدہ نہیں ہونا، غم نہیں کرنا، نہ اپنی جان پہ خوف ہوتا ہے، اپنی جان کا، اپنی جان کے متعلق بھی نہیں ڈرنا کہ تجھے کچھ کہا جائے گا، کچھ نہیں ہوگا، اور حزن ہوتا ہے کسی دوسرے کی فکر، لا تحزنی، موسیٰ علیہ السلام کا بھی غم نہیں کرنا۔ جب جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ غار ثور میں تھے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا منہ اوپر ہے
اور وہ نظر آ رہا ہے کہ باہر قدموں کے آثار ہیں، چل رہے ہیں، لوگ نظر آ رہے ہیں۔ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی اللہ کے محبوب اب کیا بنے گا، یہ تو اوپر پھر رہے ہیں، کسی نے جھانک کے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ تو قرآن کریم نے کن الفاظ میں تسلی دی، کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ ابو بکر تیرا کیا خیال ہے ان دو کے بارے میں جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اللہ پاک نے کن الفاظ میں تسلی دی؟ فرمایا لا تحزن، لا تحزن، یا لا تخف نہیں فرمایا۔ اگر ہوتا لا تخف تو اس کا معنی ہوتا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا ڈر تھا کہ میں نہ پکڑا جاؤں، لیکن لفظ کیا ہے؟ لا تحزن۔ تحزن اور حزن کا معنی ہوتا ہے کسی دوسرے کا غم، تو لا تحزن کا معنی یہ ہے کہ ابو بکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہاں بھی یہ فرمایا گیا نہ تو اپنا خوف کرو، تمہیں بھی کچھ نہیں ہوگا، اور لا تحزنی، نہ ہی موسیٰ علیہ السلام کا غم کرو، ان کو بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یا میرے دوستو اس آیت مبارکہ میں بڑی عجیب آیت ہے۔ اللہ رب العالمین کا پورا کلام ہی بڑا عجیب ہے، فصیح و بلیغ کلام ہے۔ ایسا کلام تھا کہ عربی جاننے والے اور عرب کے ماہرین بھی اش کر اٹھے اور دل و جان سے پکار اٹھے کہ اللہ کی قسم یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ علماء فرماتے کہ اس ایک آیت میں، یہ جو آج میں نے تلاوت کی ایک آیت ہے، اس ایک آیت کے اندر اللہ پاک نے دو حکم جمع کیے، دو چیزوں سے منع کیا ہے اور دو ہی خوشخبریاں دی۔ دو حکم جمع کیے، پہلا حکم کیا فرمایا؟ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، ارضعی فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ۔ پہلا حکم یہ ہے کہ اس کو دودھ پلاؤ، دوسرا حکم یہ ہے کہ اس کو سمندر میں ڈال دو۔ یہ دو حکم دیے، دو چیزوں سے منع کیا، لا تخافی ولا تحزنی، ڈرنا نہیں ہے، غم نہیں کرنا، یہ دو منع کیے، اور دو بشارتیں اللہ پاک نے دی، اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، پکی بات ہے، ہمارا وعدہ ہے ہم اس کو تیرے پاس ہی واپس لوٹائیں گے، یہ واپس تیرے پاس ہی آئے گا۔ اور دوسرا وعدہ ہمارا وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ ہم اس کے سر پہ تاج نبوت بھی سجائیں گے، ہم اس کو رسول بنائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ اب یہ دو وعدے اللہ پاک نے کیے اس ماں سے، وحی کے ذریعے، الہام کے ذریعے، کسی فرشتے کے ذریعے، کہ یہ کام کرنا ہے کہ دودھ پلاتے رہنا ہے، گھبرانا نہیں ہے، جب خوف زیادہ ہو جائے تو اس کو کسی صندوق یا باکس میں ڈال کے دریا کے سپرد کر دینا ہے، اور پھر ڈرنا گھبرانا نہیں، ہمارا وعدہ ہے ہم اس کو واپس تیری گود میں بھی لوٹائیں گے اور اس کے سر پہ تاج نبوت بھی سجائیں گے۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، یہ رسولوں میں سے ہوگا۔ اللہ پاک نے پھر اپنے یہ وعدے کیسے پورے کیے؟ موسیٰ علیہ السلام کا صندوق کہاں پہنچا، کیسے اس کی حفاظت ہوئی، اور پھر کیسے اللہ کے نبی بنے، یہ واقعات اللہ پاک نے اگلی آیات میں بیان فرمائے۔ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئیں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پاس معزز مہمان پشاور سے تشریف لائے ہوئے، تو حسب معمول انشاءاللہ العزیز کل یہ حضرات بیان فرمائیں گے، اور درس قرآن انشاءاللہ پرسوں ہوگا۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا و اجرنا من خزی الدنیا و عذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم و نعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک و اغننا بفضلک عمن سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت و من این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا
إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا